کہ اس طرح ہمارے ساتھ مرکز بہت زیادتی کر رہا ہے اور ہمیں کچھ ہی نہیں دے رہا ہے. وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جب سے پی ملن کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہمیں کچھ ہی نہیں ملا ہے, ہمیں تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے. تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا جو یہ آپ سارے سب کچھ کر رہے ہیں ابھی تک, تو یا یہ محمود خان یا عمران خان اپنے گھر سے لا رہا ہے جدھر اتنے جو کچھ آپ لگا رہے ہیں, کوئی اپنے جیب میں ڈال رہے, لوٹ رہے ہیں, کوئی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں, کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ تو وہی سے جو آپ کا حصہ ہے برابر مل رہا ہے. ہر 15 تاریخ کو آپ کو مل رہا ہے, 30 تاریخ کو آپ کو مل رہا ہے. تو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے. آپ نے اگر بجٹ بنا دیا ہے جعلی فیک بجٹ کہ ہمیں الیکشن میں آگے جانا ہے, قوم کو بتائیں گے کہ اتنا ہمیں ترقیاتی بجٹ ہے اور اتنا غیر ترقیاتی ہے. اگر آپ کی پچھلے سال سے ڈبل بجٹ بنا دیا, اگر پچھلے سال آپ کی 300 بلین تھی تو آپ نے 600 بلین کر دی, اگر پچھلے سال آپ کی اپنی حکومت میں 200 تھے تو آپ نے 400 کر دیے, ویسے جاری دکھانے کے لیے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ آپ کو خود جنریٹ بھی کر لینا چاہیے. آپ جو نیٹ ہائڈر پرافٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کی اختیار وزیر صاحب یہ اور صوبیہ خان دونوں کی حیثیت میرے ساتھ ہے, یہ ان کو پتہ ہوگا کہ وہی اس کا حساب کتاب تو ان کو دے رہے نا, بار بار اس سمجھ میں کہتے ہیں تو ان کو تو وہی پتہ ہے کہ جو پہلے آپ کو ہے آپ نے کدھر لگائے اور اسے کیا حاصل کیا اور کیا کیا ہے. تو اسی طرح غلط الزامات لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہو گیا. اور میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں, وہی اس جگہ کی نشاندہی کرے کہ 4 سال مرکز میں گورنمنٹ تھی عمران خان کی. اس طرح ادوار بہت کم ہم نے دیکھے کہ صوبے میں اور مرکز میں ایک گورنمنٹ ہو. تو آپ کو تو پھر یہ جو آج کی باتیں کرتے ہیں اسی ٹائم کر لینے چاہیے تھے, وہی چیزیں لانے چاہیے. پھر کس نے آپ کے ہاتھ روکے؟ اگر نیٹ ہائڈل پرافٹ کی بات کرتے ہیں اور وہی آپ اگر فاٹا کی بات کرتے ہیں تو وہی جو 100 ارب اور 103 ارب جس کی بات کرتے تو آپ کے ہاتھ کس نے باندھ دیتے؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ تھا قول فعل میں تضاد کرنے والے تو آپ نے تو کچھ ہی نہیں کیا. اور اگر آپ ابھی بات کرتے اس مرکز سے تو مرکز کو تو آپ مان ہی نہیں رہے, پرائم منسٹر کو تو آپ مان ہی نہیں رہے. آپ تو کہتے ہیں ہم وزیر اعظم کو اور مرکزی حکومت کو مان ہی نہیں رہے. کبھی کہتے ہیں امپورٹڈ ہے, کبھی کہتے ہیں ایکسپورٹڈ ہے, کبھی کیا نام دیتے. اگر وہ شہباز شریف آپ کو ہاتھ آگے کر دیتا ہے کہ آؤ مل کر سیلاب زدگان کے ساتھ مدد کے لیے صوبائی اور مرکزی حکومت مل کر کام کر لینا چاہیے, تو آپ اس کو مانتے نہیں, انکار کرتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں. اگر دوسرے چیز میں وہ کہتے ہیں ایک آٹے کا ایشو ہے کہ یہاں آٹا مہنگا ہے, شہباز شریف صاحب آ کے وہ اعلان کیا شانگلہ میں کہ میں آج اوپن چیک اس کے بغیر کہ ہمیں مینڈیٹ کم ملی ہے زیادہ ملی ہے, مگر ایک کے پی کے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے میں اسپیشل اعلان کرتا ہوں کہ ان کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اور ان کو 1000 ٹن چاہیے اور اس میں 1 ارب سبسڈی کی ضرورت ہے آٹے کی, تو 50% صوبہ دے رہے اور 50 ہم دیں گے. آپ کو کھلے چیک دے دیا اور 3 دفعہ کہہ دیا کہ آؤ آگے, آپ نے اس کو مسترد کر دیا. جب صوبے کے عوام کی بہتری کی بات آتی ہے پھر تو آپ مانتے نہیں کہ ہم نہ وزیر اعظم کو مانتے اور نہ صوبے کو مانتے, اور پھر آگے یہاں بیٹھ کر بڑی باتیں اور اس طرح باتیں کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. وہ جو آپ نے کیے سب کے سامنے کتنی ڈیلیوری کی ہے, کتنا کام کیا ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے والا ہے اور اس قوم کو آپ کی ہر ایک جھوٹ کا خود بخود پتہ لگ رہا ہے, اس کی کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں یہ امید ہے کہ شہباز شریف کی لیڈرشپ میں اور وہی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں حکومت جس طرح چل رہا ہے ان میں صلاحیت ہے اس کی ٹیم میں. عیسیٰ ڈار صاحب اگر یہاں موجود ہے, آپ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ان کی کارکردگی پر, دیانتداری, ایمانداری پر, کہ چند دن بعد آپ دیکھیں گے یہ ڈالر 200 سے پھر نیچے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تیل کی قیمتوں کو بھی استحکام ملے گا اور یہ مہنگائی سب کچھ جو انہوں نے اپنے دور میں کیے, جتنے معاہدے کیے, تو اس پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر چڑھا کے رکھیں گے پی ملن. اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور ہم سب میں جو سب کی دل کی دھڑکن اور سب کی آواز ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پاکستان میں, وہ میڈین پاکستان تھا, ہے اور رہے گا, وہ بھی ہمارے سب کے درمیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سارے مل جل کر اس کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر چڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بتائیے ابھی خان صاحب
ایک تو جو سچویشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے لوگ کتنے نہیں کرتے ہیں، ایک الگ سوال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ کہہ کر نکلیں گے. تو دوسری سائڈ پہ فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی کیا کہہ رہی ہے وہ اس بات کو کیسے روکیں گے. لیٹ سے اگر 1 لاکھ بندہ نکل آتا ہے 2 لاکھ لوگ نکل جاتے ہیں تو کیسے روکیں گے اس کے لیے. دوسرا یہ کہ جو حکومت کے وزیر اعلیٰ آپ کے وزیر اعظم کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل آپ کی اپوزیشن کے لیے اسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی اور آپ کی پارٹی کے بھی 2 ممبران وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیا انہیں جانا چاہیے تھا کہ اگر مذاکرات اتنے بھی ضروری تھے تو یہ سب نہیں بھی ہو سکتے تھے. ذرا راہل گاندھی کی کیا ضرورت ہے. آپ نے سوال کر آپ نے سوال کر دیا شاہد بھائی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کل کچھ اس طرح کی بے برقی اڑائی گئی تھی کہ اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس میں 2 ممبر شامل تھے اور اس میں ایک ہماری خاتون رکن صوفیہ خان بھی شامل تھی کہ ان کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی ہے اور یہ کوئی جوائنٹ مراسلہ لکھ رہے ہیں مشترکہ اور وفاق سے صوبے کے حقوق پہ کوئی لڑائی شروع کرنے جا رہے ہیں. بٹ دس واز ناٹ لائک دیٹ. یہ اس طرح تھا ہی نہیں. ان فیکٹ بجٹ میں آپ سب دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا. یہ پہلے کوئی آخری بجٹ نہیں تھا اور نہ یہ پہلا بجٹ تھا. گزشتہ 5 بجٹ میں یہ ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اور اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کو فنڈز دیں گے. کل ان کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ آئیے آپ کے فنڈز پہ بات کرتے ہیں، آپ کو کلاس 4 کی نوکریاں دیں گے، آپ کو 10-10 15-15 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ ریلیز کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی میکانزم بناتے ہیں، کوئی طریقہ کار بناتے ہیں. بلایا گیا اس لیے تھا. اور بعد میں جو انہوں نے ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے اس میں یہ لکھا کہ جی مرکز سے پیسے لینے کے لیے اور اپنا صوبے کے حقوق کے وصولی کے لیے تمام اپوزیشن اور حکومت کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یکجا. جی ہم بالکل صوبے کے حقوق کی لڑائی لڑنا جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند سوال ہیں، اس سے پہلے کچھ چند باتیں ہیں جو کلیئر ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارا سوال ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ 1400 کے قریب 1400 ارب کا آپ نے بجٹ پیش کیا ہے. آپ کے پاس ہمارے پیسے جو اسٹریٹ ٹرانسفرز میں آ رہے ہیں گیس اور آئل میں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مرکز سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے. آپ کے پاس این ایف سی کا پیسہ ڈائریکٹ ہر مہینے پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نیٹ ہائیڈل پروفٹ، نیٹ ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ میں آپ کے پاس تقریباً کوئی 20-25 ارب روپے پڑے ہیں. وہ پیسے آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی تک آپ کا ٹوٹل جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایریئر ہے وہ 69 بلین روپیز ہے، لیکن اس میں ہماری حکومت کو تو آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں. 4 سال آپ کی حکومت گزری ہے. 4 سالوں میں آپ کی پرفارمنس کیا تھی؟ آپ نے اپنے مرکز سے اپنے پیسے کتنے وصول کیے؟ ہمارا تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی حکومت میں آپ کو صوبے کے حقوق یاد نہیں ہوتے، لیکن جب اپوزیشن کی گورنمنٹ آپ کے خلاف حکومت آ گئی تو آپ کو صوبے کے حقوق یاد آ گئے. کل جو انہوں نے کیا، انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ایم پی ایس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. 418 ارب روپے کا جو ترقیاتی فنڈ ہے اس میں ابھی تک صرف 22-23 ارب روپے استعمال ہوئے ہیں. ان کی یہ کیپیبلٹی ہے، ان کو فنڈ استعمال کرنا آتا ہی نہیں ہے. انفیکٹ یہ خیبر پختونخوا کا جتنا بجٹ ہے اس کو کہاں اڑایا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا میں اس پہ میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. وزیر خزانہ صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صوبے کے حقوق پہ میٹنگ میں بیٹھتے نہیں ہو، آپ مرکز کے ساتھ آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھتا نہیں ہے، آپ نیگوسیشن میں شرکت نہیں کرتے ہو، اور آئی ایم ایف کو آپ نے خط لکھا کہ آپ مرکز کو پیسے نہ دیں. یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ صوبے کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ صوبے کے عوام کے خلاف آپ نبرد آزما ہیں اور آپ نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے. نمبر 2، کیا آپ کو اب پیسے مرکز سے اس لیے چاہیے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ 10 دن پہلے صوبائی اسمبلی میں مزید ایک بل لایا گیا جس کو الاؤنسز بل کہا گیا، اور اس میں سی ایم کو، وزراء، ایڈوائزرز کو
ان کو یہ ان کو اختیار دے دیا گیا کہ اگر آپ کے پاس اپنا ایک ہیلی کاپٹر کم پڑتا ہے، آپ باہر بازار سے اوپن مارکیٹ سے 2 ہیلی کاپٹر 3 ہیلی کاپٹر جیٹ جہاز آپ کرائے پر لے لو، اس کا پیسہ جو ہے وہ صوبے کا خزانہ ادا کرے گا، یہ بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھرتی کیے پی ٹی آئی کے پروگرام کو چلانے کے لیے، 1350 آن دا ریکارڈ ہیں اور 5000 اس کے علاوہ ہے، ایک بندے کی تنخواہ 35,000 روپے ہے، اربوں روپے آپ مہینے کے اس پہ اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ خیبر پختونخوا کے غریب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ عمران خان کی پروموشن اور اس کے لانگ مارچ اور اس کی گندی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی اپنی ذاتی تشہیر کے لیے نہیں ہے۔ اب آگے اگر میں چلوں تو اپوزیشن کے ایم پی ایس کے ساتھ آپ 5 سال سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈز دے رہے ہیں، آپ نے ہمارے فنڈز دیے نہیں ہیں، ایک پیسہ نہ میرے حلقے میں نہ ان کے حلقے میں کسی کے حلقے میں نہیں دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز فنڈ دے۔ سب سے پہلے آپ اپنے وہ وعدے پورے کریں کہ آپ نے ہمارے حلقوں کے ساتھ جو اپوزیشن کے جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جتنی بھی ہیں، سب سے پہلے آپ ان کا فنڈ ریلیز کریں، ان کو ان کا حق دیں، اس کے بعد پھر آگے کی بات کریں گے۔ ہم پھر صوبے کے حقوق لڑنے کے لیے اور مرکز سے حق وصول کرنے کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجی پھر آپ کے ساتھ بنائیں گے، وہ ہم لیں گے، لیکن ہمیں اس بات کی تسلی چاہیے کہ اس سے پہلے جو مرکز نے آپ کو پیسے دیے وہ آپ نے کہاں اڑائے، اس کو کس مد میں آپ نے استعمال کیے۔ میں آخری جسٹ لاسٹ پوائنٹ، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم ہاؤس اس وقت سازشوں اور بدماشیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، جس میں ترقیاتی فنڈز کو ایک ٹول اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں بلدیاتی نمائندوں کو لا کے بٹھا کے ان کے سروں پہ پی ٹی آئی کی ٹوپیاں فکس کر کے بٹھا دی جاتی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 30% آپ کو ہم فنڈ ریلیز کریں گے، اور جو لوکل ناظم ہے کونسلر ہیں اور جو تحصیل ناظم ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو 50 لاکھ روپے دیں گے، اور آپ نے تقریباً ایک یونین کونسل سے 1,000 لوگوں کو نکالنا ہے لانگ مارچ کے لیے۔ سو عمران خان، اس کی جماعت اور صوبہ خیبر پختونخوا میں اگر ان کو لانگ مارچ کے لیے پیسے چاہیے تو وہ ان کو کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ آخر جسٹ ون لاسٹ سینٹینس کہ فواد چودھری صاحب، آپ اپنے الفاظ پہ معافی مانگے، ادروائز میں اتنا ہی کہوں گا کہ جن پٹھانوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے جو آپ کی جماعت میں ہے وہ اس کماش کے ہو سکتے ہیں، لیکن پٹھان قوم بڑی باغیرت، باحیا اور باکردار تاریخ رکھتی ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو شاید آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو۔